وہ رہنے دیتا. اس کو بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے حکایت کیا. اب فرماتے کو دانا آدمی تھا. دانا لوگ کم ہوتے ہیں, اللہ نے مال بڑا عطا کر رکھا تھا لیکن اولاد آگے سے نااہل تھی. اس نے کہا مال میں نے کمایا ہے حلال سے, اب پتہ نہیں ہے میرے مال سے کیا کریں گے, جواب تو مجھے دینا پڑے گا. اس نے ایک سلسلہ کیا. کیا کیا؟ انتقال کرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا بھائی کاغذ اور پینسل لاؤ, میں تمہارے لیے وصیت لکھ دوں تاکہ بعد میں آپس میں لڑائی نہ پڑے. وہ بیٹے بڑے خوش ہوئے. اس نے ایک وصیت لکھ کے نا تو کاغذ میں بند کر کے نا اس کے اوپر لکھ دیا کہ اس وصیت کو تب کھولنا ہے جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور لکھی, اس کو بند کر کے اس کے اوپر یہ لکھا کہ اس کو تب پڑھنا ہے جب میرا جنازہ ہو جائے. اور مجھے نہیں پتا آپ کے کراچی میں کیا مزاج ہے, ہمارے ادھر تو یہی ہے, غریب کے جنازے پہ ہوتا کوئی نہیں, امیر کے جنازے سے رہتا کوئی نہیں. وہ بڑے خوش ہوئے. ایک دو دن بعد حضرت کا انتقال ہو گیا. ظاہر امیر آدمی تھا. جنازے کا اعلان ہوا, سارے کا سارا گاؤں اکٹھا ہو گئے. جب وہ صفیں بن گئی نا اور امام صاحب جنازہ پڑھانے لگے تو وہ بڑا بیٹا آ گیا ہے اور مولانا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت وہ ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی. ایک لکھ کے لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں. ظاہر ہے سارے جنازہ پڑھنے آ گئے ہیں تو آپ وصیت پڑھ دیں. وہ مولانا نے لفافہ کھولا, وصیت پڑھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے میرا جنازہ نہ پڑھے تو میری ساری جائیداد اس کو دے دی جائے. اور حضرت آپ کو پتا مفتی تو ہم سارے ہی ہیں, مسئلہ تو 1 سیکنڈ میں گھڑتے ہیں حضرت. وہ سب نے گھڑ دیا ادھر, نہیں فرض کفایہ ہے, یہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے, کوئی نہیں, کچھ بھی تھوڑے بھی پڑھ لیں تو سب کا ہو جاتا ہے. وہ ایک بندہ نکلا, وہ دوسرا نکلا, وہ تیسرا, وہ سارا گاؤں جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا کہ ہم نے ثواب نہیں لینا, ہم نے پیسے لے لیا. اللہ حضرت جی کبھی گھاٹے کا سودا نہ کرنا, کبھی یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا. اب رہ گئے مولانا اور حضرت کے بیٹے. وہ بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا, یار یہ ابا جی نے کیا کر دیا, حق تو ہمارا ہے تو ابا جی تو سارا گاؤں جی کو دے گئے ہیں, چلو اب یہ ہو سکتا ہے سارا تو نہیں ملے گا, کچھ نہ کچھ تو ہم بھی لیں نا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی جنازہ چھوڑا اور جا کے وہ بھی کونے میں کھڑے ہو گئے. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے ابھی نہیں لکھا. آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. حضرت جی کبھی کبھی قبرستان جایا کرو لیکن فون بند کر دینا, کیونکہ یہ فون تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. وہاں بھی بیٹھے اس کو سائلنٹ پہ لگا لینا, ایئرپلین موڈ پہ لگا لینا, اس کو بند کر دینا. اور وہاں قبرستان بیٹھ کے نا قبروں کو دیکھا کرو, اس کے اوپر لگی ہوئی تختیوں کو دیکھا کرو کہ یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہوئے ہیں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کو چھوڑ کے شیش محل چلیا, کو پلیا ناز تے نخریاں وچ, کو ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. جایا کرو کبھی کبھی قبرستان, ہفتے میں 1 بار نا ضرور جایا کرو, لیکن فون بند, اور پھر وہاں بیٹھ کے قبروں کو دیکھا کرو. ویک فریدہ مٹی پھولی, مٹی ہے نا یہ مالک کے رنگ ہے, مٹی بول رہی ہے, مٹی دیکھ رہی ہے, مٹی سن رہی ہے, مٹی چل رہی ہے, یہ رنگ ہے مالک کے اندر ہے مٹی. ویک فریدہ مٹی پھولی, مٹی نو ویکھ کے مٹی بھولی, مٹی ہسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. دیکھا کرو کبھی کبھی قبرستان جا کے, جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. وہ سارے کھڑے ہو, اب رہ گئے صرف مولانا. اللہ اللہ کیا کروں گا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ادھر سے نا وہ 4 ملنگ گزر رہے تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے طالب تھے. انہوں نے دیکھا جنازہ کھڑا ہے, فری کا ثواب ہے, جہاں جانا ہے 5 منٹ لیٹ چلے جائیں گے, چلو جنازہ پڑھتے ہیں, وہ کل جا کے تو نیکیاں کام آنی. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کی زندگی اس کی رضا کے مطابق ہوگی.
کل نیکی تو کام آنی ہے. آؤ فریقی نیکی ہے. وہ آ گئے تو آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ میت مولانا اور سارا گاؤں کونے میں کھڑا ہے. پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی نے وصیت لکھی تھی جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر نہ پڑھے تو میری ساری جائیداد ان میں تقسیم کر دی جائے. اب یہ سارے بدبخت وہ ہیں کہ جن کو نیکیاں نہیں چاہیے, ان کو پیسے چاہیے. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نیکیاں چاہیے, پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں وہ پیسے لیتے جو نیکی چھوڑ کے ملے. آپ آگے کھڑے ہو, ہم تینوں آپ چاروں آپ کے پیچھے ہیں. وہ مولانا آگے کھڑے ہو گئے, وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. جنازہ پڑھا گیا, دعا ہوئی, پڑھ کے جانے لگے تو بڑا بیٹا پھر آ گیا. اگر اس کرتا ہے حضرت والد صاحب نے 2 وصیتیں لکھی تھی, ایک تو پڑھ دی, دوسری انہوں نے لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب جنازہ ہو جائے. اب جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو دوسری وصیت بھی پڑھ دیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ تو لکھا ہے کہ جب دوسری وصیت کھول کے پڑھی نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ, سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے. مولانا فرماتے ہیں دنیا دارا تیرے نہ لینجی ہونا, تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے دنیا کرتا رہا ہے, لیکن ملنا پھر بھی تجھے کچھ نہیں ہے. قبر میں تو نے بالکل خالی جانا. ہاں حضرت آج وقت ہے حضرت, اپنے اللہ کو راضی کرو حضرت, خوب یاد کرو حضرت, خوب حضرت جی یاد کرو. ککھ بھی نہیں نال جانا حضرت, ککھ بھی. یہ انگوٹھی تک ساتھ نہیں جانی, یہ گھڑی. میں اپنا سارا کچھ سیالکوٹ میں چھوڑ کے آیا. میرے پاس یہ ویسٹ کوٹ ہے اس وقت, یہ کپڑے ہیں, چند تھوڑے سے پیسے ہیں جیب میں, یہ گھڑی ہے, انگوٹھی ہے, ٹوپی ہے, امامہ شریف. اس کے علاوہ میں سارا کچھ سیالکوٹ, یہاں باہر گاڑی کھڑی ہے, باقی سارا کچھ میں سیالکوٹ میں چھوڑا ہے. سیالکوٹ کی تو بات ہی نہ کرو. اگر آج میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو جو سیالکوٹ میں ہے وہ تو سیالکوٹ میں ہے. جو میں نے پہن رکھا ہے یہ نہیں میرے ساتھ جانے دینا کسی نے بھی. سیالکوٹ کی بات تو دور رہ گئی ہے, جو پہن رکھا ہے نا یہ کسی نے میرے ساتھ نہیں جانے دینا. سیالکوٹ کی کیا بات کرنی ہے, کچھ بھی ساتھ نہیں جانا. ساتھ 2 ہی چیزیں جانی ہیں, اچھے اور برے اعمال. اللہ